کتاب مقدس کی ہر ایک کتاب اور ہر ایک کتاب کا پیغام اپنی اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا خدا کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ سارے کا سارا خدا کا کلام ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام اصل میں ہمیں پتا ہے، جب کبھی بات کی جاتی ہے کتاب مقدس کی، ہولی بائبل کی، خدا کے کلام کی، تو پھر ہمیں پتا ہے کہ اس کا تعلق پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جتنی کتابیں ہیں، ہمارے ایمان کے مطابق یہ سارے کا سارا خدا کا کلام ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب سارے کا سارا خدا کا کلام ہے تو پھر سارے کا سارا ہی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ کوئی بھی کتاب، کسی بھی کتاب کا پیغام غیر ضروری نہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جو علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کے لیے اور مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے، جہاں پر اوورآل سارے خدا کے پاک کلام کا اپنا کردار ہے یا اس کی اپنی اہمیت ہے، وہیں پر بائبل کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے، یہ سب سے زیادہ اہم، اور اس کی بہت سی وجوہات کہ اس خط کو اصل میں خدا کے بندے نے خدا کی پاک روح کی رہنمائی میں، اس کی تحریک سے اس طور سے لکھا ہے کہ جب آپ اس کا جو انداز تحریر ہے، جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سامنے بیٹھا کوئی شخص جو خدا کو نہیں جانتا، خدا کے کلام کو نہیں جانتا، خدا کی شریعت کو نہیں جانتا، یا خداوند یسوع مسیح سے جو واقف نہیں ہے، جو مسیحی ایمان سے واقف نہیں ہے، وہ سوال کر رہا ہے اور مقدس پولس رسول اس کا جواب دے رہا ہے۔ یعنی کہ جو اس کا انداز تحریر ہے یا لکھنے کا جو پولس رسول کا انداز ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی بھی شخص وہ ہو سکتا ہے، وہ غیر قوم بھی ہو سکتا ہے، وہ مسیحی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، جو ٹھیک طور سے خدا کے کلام کے پیغام کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اگر بغور اس خط کا مطالعہ کرے گا تو اسے پھر سمجھ آ جائے گی کہ خدا کیا ہے، اسے سمجھ آ جائے گی خدا کا کلام کیا ہے، اسے سمجھ آ جائے گی خداوند یسوع مسیح کیا ہے، اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ مسیحی ایمان کیا ہے۔ اور اگر ہم مسیحی تاریخ کی بات کریں تو مسیحی تاریخ میں ہمیں بڑے بڑے ایسے نام نظر آتے ہیں کہ جن کی روحانی زندگی میں رومیوں کے اس خط نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، انہیں حقیقی اور باعمل مسیحی بنانے میں۔ ان ناموں میں جو سر فہرست نام ہیں ان میں مقدس اگستین کا بھی ہے۔ جو لوگ کلیسیائی تاریخ سے واقف ہیں، کبھی یہ نام سنا جی آپ نے یہ نام سنا ہے؟
مسیحی تاریخ کا ایک انتہائی اہم نام، اور اس کی زندگی کو تبدیل کرنے میں اور اس کی زندگی کو حقیقی معنوں میں ایک مسیحی زندگی بنانے میں، جہاں پر باقی خدا کے کلام کا اپنا کردار ہے، وہاں پر کلیدی کردار اسی خط کا۔ پھر اس کے بعد جب ہم مارٹن لوتھر کی بات کرتے ہیں، اس نام سے آپ واقف ہوں گے، مارٹن لوتھر جانتے ہیں جی؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں۔ مارٹن لوتھر کے حوالے سے کافی لوگ جانتے ہیں۔ مارٹن لوتھر، اس کو بھی حقیقی معنوں میں ایک باعمل مسیحی بنانے میں جس کتاب نے بنیادی کردار ادا کیا، وہ یہی کتاب رومیو کی کتاب، اور پولس رسول کا یہی رومیو کی کلیسیا کا نام لکھا گیا خط ہے۔ پھر جب ہم جان کیلون کی بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑا تھیولوجین، ایک نامور شخصیت مسیحی تاریخ کی۔ پھر جب ہم جان ویزلی کی بات کرتے ہیں، ایک اور بہت بڑا نام۔ سو اس کے علاوہ بھی آپ اور بہت سے ناموں پر جب آپ غور کریں گے تو ان کی زندگی میں جہاں پر خدا کے کلام نے اور سارے کلام نے بھی اپنا رنگ دکھایا، اپنا اثر دکھایا، وہیں پر رومیو کی کلیسیا کا نام لکھے گئے اس خط نے ان کی زندگی کو تبدیل کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم بھی یہ چاہتے، اگر ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی واقعی ایک حقیقی ایماندار بنے، اپنے خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور مسیحی ایمان کے بارے میں، اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے یا کوئی ایسے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، سو اگر آپ بھی اس کتاب کے پیغام کو غور سے سنیں گے، اس پر غور کریں گے، گیان دھیان کریں گے، تو اگر ان لوگوں کی زندگی میں خدا نے کام کیا تو یقیناً خدا آپ کی زندگی میں بھی کام کرے گا، اور آپ بھی ایک عام مسیحی سے باعمل مسیحی بن جائیں گے۔ آپ بھی ایک نامی مسیحی سے وہ مسیحی بن جائیں گے جو انطاکیہ کی کلیسیا تھی اور جن کو دوسروں نے کہا کہ یہ مسیحی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا پیغام انتہائی اہم ہونے جا رہا، اور جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے آپ نے غور سے سنی ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پس ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ بیان کر دیا خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے، کیونکہ بات ہو رہی ہے ایمان کی، اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان اصل میں ہے کیا؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمارا جواب یہ ہوگا جی، اگر آپ یہ پوچھا جائے کہ آپ ایمان کو جانتے ہیں، بھائی ایمان کیا ہے، تو آپ کا سمپل سا جواب کیا ہوگا؟ ہاں جی ہمیں پتا ہے ایمان کیا ہے، ایمان ہمارے ایلڈر صاحب کی بیٹی کا نام ہے۔ ہاں جی ہمیں پتا ہے ایمان کیا ہے، ہمارے بھائی شاہد کی بیٹی کا نام ایمان ہے۔ کیوں جی یہی بات ہے؟ آپ ایمان کو جانتے ہیں جی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ ایمان کو جانتے ہیں، ہم کہیں گے ہاں جی ایمان ناصر بھی ہے، ایمان شاہد بھی ہے، دونوں آئی ہیں جی، دونوں آئی ہیں، ایمان ناصر بھی ہے، ہاتھ دکھائیں ذرا دونوں، شاباش۔ کوئی اور بھی ایمان ہے ہمارے ادھر کہ دو ہی ہیں؟ چلیں دو بھی کافی ہیں۔ صرف اگر آپ کی معلومات ایمان کے لیے یہیں تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ اگر آپ کی معلومات ایمان کے لیے یہی ہے یا یہیں تک ہے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا. پہلی بات ایمان کے بارے میں جاننا یہ بڑا ضروری ہے، اور دوسری بات مسیحی ایمان کے بارے میں جاننا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری. ایمان اور ایمان میں فرق ہے. دیکھیں، ایک ایمان ناصر ہے اور ایک ایمان شاہد ہے. ایمان اور ایمان میں کیا ہے جی؟ فرق ہے. ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے. فرق ہے ایمان میں اور مسیحی ایمان میں فرق ہے. سو اس فرق کو سمجھنا، اور جب تک آپ اس فرق کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی ایماندار یا مسیحی ایماندار نہیں ہیں. اور دنیا میں چونکہ بے شمار، ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا بھی ہے، 10,000 سے زائد مذاہب ہے، اور جس مذہب کا کوئی پیروکار ہے وہ اس ایمان کے لحاظ سے ایماندار ہے. جس مذہب کا کوئی پیروکار ہے وہ اپنے بارے میں کیا لفظ استعمال کرے گا کہ میں کیا ہوں؟ میں ایماندار ہوں کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں. اب وہ رکھتا کس چیز پر ہے؟ میٹر یہ چیز کرتی. ایماندار وہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن ہم جس بات پر غور کریں گے وہ یہ کہ صرف عام ایمان نہیں بلکہ مسیحی ایمان. اور اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا جی ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط پڑھیں گے، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یہ بائبلی تعریف ہے ایمان کی. بائبلی تعریف کیا ہے جی؟ ببلیکل فیتھ. ببلیکل فیتھ یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد ان چیزوں پر ہے جو آپ کو نظر اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، آپ کا ایمان بھی اندیکھا ہے، اور یہ آپ کو ثبوت دیتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں وہ موجود ہیں. آپ نے خدا کو کبھی دیکھا ہے جی؟ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ باقی خدا موجود ہے؟ وہ آپ کا ایمان ہے. آپ نے کبھی اس جنت کو دیکھا ہے جس کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے؟ اس ابدی آرام کی جگہ کو دیکھا ہے جس کا بائبل مقدس ذکر کرتی ہے؟ نہیں دیکھا. ثبوت کون دیتا ہے کہ یہ ہے؟ آپ کا ایمان ثبوت دیتا کہ وہ ساری آپ کا خدا اندیکھا ہے، اور یہ اندیکھا ایمان ثبوت دیتا ہے. اور لغوی طور پر اگر دیکھا جائے تو لغوی طور پر اس کا مطلب یہ ہے اعتقاد، اس کا مطلب یہ ہے یقین، اس کا مطلب یہ ہے بھروسہ، اس کا مطلب یہ ہے توکل. کہ آپ کے اندر پایا جانے والا وہ اعتماد، آپ کے اندر پایا جانے والا وہ توکل، آپ کے اندر پائے جانے والا وہ جذبہ جو آپ کو یقین دلاتا ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ واقعی موجود ہے. میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے. میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہے. میں نے اس ابدی آرام اور ان چیزوں کے حوالے سے جن کا مجھے علم نہیں ہے، جن کو میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے. یہ ہے آپ کے اندر وہ پایا جانے والا جذبہ، اور یہ ہے آپ کا یقین. لغوی طور پر یہ یقین ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے، توکل ہے اور بھروسہ ہے. اور یاد رکھیں، جب تک آپ کا یہ ایمان، اس کے اندر ایک خوبی پیدا نہیں نہ ہوگی. ایمان تو ہم رکھتے ہیں، دیکھیں ایمان رکھتے ہیں تبھی خدا کے گھر میں آئے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ابھی آپ نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ بعض نے اپنا ہاتھ جو ہے، آپ باادب کھڑے ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ ادھر رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ ایسے کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں. لیکن کس قسم کا؟ یاد رکھیں، جب آپ کے ایمان کے اندر ایک خوبی نہیں ہے. اگر آپ 26واں زبور پڑھتے ہیں، نکالے ذرا پاک کلام میں سے 26واں زبور اور اس کی پہلی آیت. اے خداوند میرا، اے خداوند میرا انصاف کر، پہلا حصہ. دوسری بات، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں. اگلی بات،
میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا. اور بے لغزش ہونا یہ ایک خوبی. بے لغزش کوئی مطلب جانتا ہے اس کا؟ بے لغزش ایمان کیا ہوتا؟ جو سلپ نہیں ہوتا، جو ڈگمگاتا نہیں ہے، جو چٹان کی طرح مضبوط ہوتا، جس کے اوپر دنیاوی طوفان اثر انداز نہیں ہوتے، جس کے ساتھ طوفان ٹکراتے اور پاش پاش ہو جاتے ہیں، جس کو ابلیس ورگلانے نہیں پاتا، جس کو دنیاوی اور جسمانی خواہشات ہلانے نہیں پاتی، وہ بے لغزش ایمان ہوتا. ذرا آج نوٹ کریں، کیا آپ کا ایمان بے لغزش ہے؟ خدا کا بندہ زبور بھی اس کا خدا تو میرا انصاف کر دے. اسے اپنے ایمان کے بارے میں پتا ہے کہ میرا ایمان بے لغزش، ایسا مضبوط جیسے چٹان ہوتی، اتنا مضبوط کہ کوئی چیز جب اس کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ اپنی جگہ سے سلپ نہیں ہوتا. اگر آپ انگلش میں جب اس کو پڑھیں گے نا، یہ اس لفظ کو، جو چیز سلپ ہو جاتی ہے، جنہوں نے پنجابی چ تلکنی بھی آنے. سو جی میں نے بے لغزش توکل. کیا ہمارا ایمان، ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ بے لغزش ہے؟ وہ خدا کا بندہ خدا تو میرا انصاف کر دے. کیا آپ کو اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر کہ اگر ابھی اور اسی وقت آپ کا انصاف کیا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو اس معیار کے اوپر کھڑے اتریں گے جو خدا یسوع مسیح کا معیار ہے، جو اس کے سفید تخت کا معیار ہے؟ کتنے کھڑے ہوں گے، کتنے کھڑے اترے ہوں گے اس کے اوپر؟ اور اس کے اوپر کھڑا اترنے یا اس معیار کے اوپر پورا ہونے کا صرف ایک پیمانہ، اور وہ پیمانہ آپ کا ایمان. بس ایمان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا. اور سننے سے مراد ایک اور بات کہ جو سننا ہے نا، سننے سے مراد محض سننا نہیں ہے. یہاں پر لفظ لکھا گیا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہم صرف سننے کی بات کریں نا، صرف اگر ہم سننے کی بات کریں تو خدا نے آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، لیکن آپ کیا کچھ سنتے ہیں اپنے کانوں کے ذریعے سے؟ خدا نے دیکھیں یہ اب آپ کو یہ حص دی ہے نا، کیونکہ حواس خمسہ پر ہم نے بڑا غور کیا تھا سال 2 سال پہلے. 5 سینسز یاد ہے کسی کو؟ حواس خمسہ کون کون سی ہے اس میں؟ پہلی کون سی ہے؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور چھونا. یہی ہے 5 جی. اور ان میں سے آپ کو پتا ہے جو اہم ترین ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں، دیکھنا ہے. اور جو تیز ترین حصہ ہے، تیز ترین، وہ سننا، جس کے لیے خدا نے آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے. اور محض سننا نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور سن کر اگر آپ اپنے کانوں پر غور کریں، خدا نے آپ کے کانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب کوئی آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے نا، آپ کے کان کے اندر جاتی ہے، جو آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، جب وہ اندر جاتی ہے اس کینل کے ذریعے سے، آگے 3 ہڈیاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی بدن کی سب سے چھوٹی ہڈیاں، سب سے چھوٹی. اور آپ کو پتا ہے کہ انسانی بدن میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ شاباش بتائیں ذرا. 206. شاباش. 206 ٹوٹل ہڈیاں ہیں آپ کے بدن کے اندر، اور ان میں جو سب سے چھوٹی وہ آپ کے کان کے اندر ہیں. جب کوئی آواز آپ کے کان میں جاتی ہے، وہ تینوں ہڈیاں آپس میں بجتی ہیں. آپس میں کیا ہوتا ہے جی وہ، اور ایک آواز پیدا کرتی ہیں. وہ آواز پھر آگے جو چھوٹا سا تالاب سا بنا ہے، وہاں پر ایک مادہ خدا نے رکھا ہے،
وہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں، وہ آواز اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور جب وہ وہاں پر ٹکراتی ہے، ٹکرانے کے ساتھ پھر وہ آواز آگے دماغ کو بھیج دی جاتی ہے. اور آپ کے دماغ میں یہ خوبی ہے کہ یہ کسی بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے چوتھے حصے میں جج کر لیتا ہے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے. یہ کیا ہے جی؟ کس قسم کی. آپ پہچانتے ہیں جی آوازوں کو؟ کوئی بھی آپ کو آواز دیتا ہے نا، آپ کو پتا چلتا ہے جی یہ آواز فلاں کی ہے، یہ آواز فلاں کی ہے، یہ آواز فلاں کی ہے. پہچانتے ہیں؟ یہ آپ کا کان سنتا ہے اور آپ کا دماغ جج کرتا ہے. لیکن جو باقی جتنی بھی آپ آوازیں سنتے ہیں، جو آپ اپنے کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں، یہ آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں کرتی. اور اس لیے اگر آپ مرکز کی انجیل کا 4 باب پڑھیں گے اور اس کی 24ویں آیت نکالیں ذرا، اس آیت کو بھی، مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام 4 باب اور اس کی 24ویں آیت. خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. پھر اس نے ان سے کہا کیا کرو؟ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. کیا سنتے ہیں میں اور آپ؟ خدا نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ جو کچھ سنتے ہیں، چلیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ بہت سی آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، سراسرا دن آپ باہر بازار کی بات کریں، کچھ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہے اونچی آواز میں. آپ کو پتا ہے کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کیا لگا ہوتا ہے؟ سننا کبھی کسی نے؟ جی صبح صبح کیا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر اور ان کی آواز ان سے تیز ہوتی ہے. خبردار رہو کہ کیا، کیونکہ سننے کی وجہ سے آپ کے اندر ریئیکشن یاد رکھیں پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ سنتے، یسوع مسیح نے خبردار کر دیا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. اگر آپ مکاشفہ کے کلیسیاؤں پر غور کریں گے نا، جو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے 2-3 باب میں مکاشفہ کی کتاب میں، تو ہر کلیسیا کے پیغام کے آخر میں ایک بات لکھی گئی ہے. ہر ایک ہی بات، باقی پیغام لکھ کر ایک بات سب کے لیے لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کلیسیاؤں سے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یاد رکھیں یہ جو سنتے ہیں آپ، اسی سننے کی وجہ سے ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ جو مسیحی ایمان ہے یہ کہیں سے لیا نہیں جا سکتا. اس کا ذریعہ نہ تو آپ ہیں، نہ اس دنیا کی کوئی چیز ہے، نہ دنیا کی مارکیٹ ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ ملتا کہاں سے ہے، کیونکہ ضروری ہے آپ کے لیے، یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ملتا کہاں سے ہے؟ نہ تو آن لائن ملتا ہے، نہ کسی مارکیٹ میں ملتا ہے، نہ کسی انسان سے ملتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کائنات کی زمین کی بات کریں تو کہیں پر بھی کسی کی بھی دکان پر یا کسی انسان کے پاس یہ نہیں ہے. اس کا ایک ذریعہ خدا نے رکھا ہے، صرف ایک ذریعہ، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے. اگر مسیحی ایمان کی بات کریں گے، کلام بھی بہت سے ہیں، ایمان بھی بہت سے ہیں، اور کلام بھی، کیونکہ جو بھی انسان بولتا ہے نا وہ اس کا کلام ہوتا ہے. جو انسان بولتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا کلام ہوتا ہے. اس لیے صرف یہاں پر کلام نہیں لکھا گیا کہ ایمان پیدا تو ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتا کہاں سے ہے؟ کلام تو سننا ہے، لیکن کون سا؟ مسیح کا کلام. اب مسیح کا کلام کیا ہے؟ اگر آپ اسی خط کے پہلے باب سے شروع کریں گے نا تو آپ کے سامنے سارے نکات، جس چیز کی بدولت آپ کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور ایک اور بات نوٹ کر لیں، نہ تو یہ کہیں سے ملتا ہے، ذریعہ صرف خدا کا کلام ہے. اور پھر ایک اور بات کہ یہ پیدا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پس ایمان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. اور جو پیدا چیز ہوتی ہے وہ بے جان نہیں ہوتی. جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بے جان اگتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے. پیدا ہوتی ہے تو بڑھتی بھی ہے. اور اگر آج ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، میں اور آپ مسیحی ہیں، ایمان ہمارے اندر بھی ہے،
اس کا اقرار ہم اپنی ہر عبادت میں کرتے ہیں، ہر عبادت میں اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان جو ہمارے اندر ہے کیا یہ زندہ ہے؟ اگر آپ ابھی تک بے ایمان ہیں، ایمان پیدا نہیں ہوا، تو پاک کلام کو سننا شروع کر دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکالنا، یہ کلیہ نہیں اپنانا، بلکہ یہ کلیہ آپ نے اپلائی کرنا ہے دوسری چیزوں کے اوپر۔ جب آپ کوئی بھی چیز سنتے ہیں یہ کلیہ اپلائی کریں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں، لیکن جب آپ خدا کے پاک کلام کی آواز سنتے ہیں، جی آج دے دن سب سنتے ہو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل، میں کل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ جب اس کا کلام سنتے ہیں تو یہ کلیہ مت اپلائی کریں، بلکہ ایک اور کلیہ اپلائی کریں کہ کانوں سے سنیں اور اسے اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اور جب یہ کلام آپ کے اندر، یاد رکھیں جو چیز پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کا ایک پروسیس ہے، کوئی بھی چیز ایسے پیدا نہیں ہو جاتی، کوئی بھی چیز ایسے پیدا ہونے کا ایک عمل ہے۔ کوئی بھی چیز جو جاندار چیز پیدا ہوتی ہے، پرندوں کی بات کریں نا، جانداروں کی بات کریں، جانوروں کی بات کریں، کسی بھی چیز کی، آپ انسانوں کی بات کریں، ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اور وہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر واقعی مسیحی ایمان پیدا ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ایمان جس کی بدولت آپ اپنے خداوند کے سامنے مقبول ٹھہر جائیں، سب سے بنیادی بات کہ پاک کلام، اور کلام وہ جو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ سنیں اور پھر اسے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اسے اس عمل میں سے گزرنے دیں تاکہ یہ ایمان آپ کے اندر پیدا ہو۔ اور نہ صرف یہ پیدا ہو بلکہ اس کے ساتھ پھر پاک کلام کو اور زیادہ سنتے چلے جائیں۔ ایک بار ایمان پیدا ہو جائے پھر اسی کلام کی سپرے ہوتی رہے، اسی کلام کی گوڈی ہوتی رہے، اسی پاک کلام کا پانی ملتا رہے، کھاد ملتی رہے، تو پھر وہ ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا اور پھر کیا ہوگا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بڑھے گا، پودا یاد رکھے جب پیدا ہوتا ہے نا اس وقت اتنا مضبوط، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ تناور درخت بن جاتا۔ پھر آپ اسی پاک کلام کی جب سپرے اس کے اوپر ہوتی رہے گی تو وہی پاک کلام آپ کے اندر ایک تناور درخت بن جائے گا، ایک مضبوط چٹان کی طرح ہوگا۔ اور جب مضبوط چٹان کی طرح ہوگا تو پھر کوئی طوفان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے پائے گا۔ آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اس وقت اس نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا، اور آج یہ بات میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر پہلے سے ایک مضبوط ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے پاک کلام کو سننا شروع کر دیجئے، خدا کے پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیجئے، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اسے جگہ دینا شروع کر دیجئے، پھر دعا ساتھ کیجئے، پھر اور کلام اور کلام اور کلام اور کلام، اور پھر آپ کے اندر بھی ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ واقعی وہ مسیحی بن جائیں گے جو واقعی خدا کے بندے ہیں اور جو انطاکیہ کے مسیحی تھے۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ مسیحی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پھر آپ دنیا کے لیے بھی نور بنیں گے، پھر آپ دنیا کے لیے بھی نمک بنیں گے، پھر آپ کا ہر ایک کام یہ ظاہر کرے گا، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو قانون پاس نہیں کروانا پڑے گا، بلکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ کہیں گے، جس طرح خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ پھر ایسا ہوگا۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر پہلے سے ایسا ہے خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہ صرف رومیوں کا خط بلکہ اس کے ساتھ خدا کا سارے کا سارا پاک کلام جو خدا نے ہمیں تحریری صورت میں دیا ہے، اور اس سے پاک کلام سے بڑھ کر
جو خدا کا مجسم کلام ہے. پتہ ہے آپ کو خدا کا مجسم کلام کیا ہے؟ یہ خدا کا کتابی کلام ہے. مجسم کلام کون سا ہے؟ خداوند یسوع المسیح. اسے چونکہ وہ ایمان کا بانی ہے. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. کہاں سے جی؟ سننے سے. تحریری کلام بھی اور اس کے ساتھ جو مجسم کلام ہے اسی پھر ایمان کے بانی. اسی کے بارے میں خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ ایمان کے بانی، جو ایمان کا بانی جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اگر آپ بھی اسے تکتے رہیں گے، اسی پر نگاہیں رکھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے، تو پھر یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ باعمل مسیحی بن جائیں گے. اور جب آپ باعمل مسیحی بنیں گے، اپنے کاموں سے خدا کے نام کو جلال دیں گے، تو جب آپ اس جہان سے جائیں گے تو اس جہان سے جانے کے بعد جو آپ کا ٹھکانہ ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ وہ اسی خداوند کی حضوری میں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے. ہمارا خدا ہمیں آج کے اس پیغام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین.